اللہ اکبر. تو نماز سے بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں، ان کے لیے یہ تو آسان کام ہے. یہی زندگی ہے ان کے لیے، یہی زندگی ہے ان کے لیے. ان کا تو دل کرتا ہے کہ سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا ہو اور موت آ جائے. وہ تو یہ چاہتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں. ایک صحابی میدان جنگ میں، بڑی محبت کی بات ہے، بہت زخمی ہے، بہت زخمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں آپ کے صحابی بہت زخمی ہے، میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین وہاں تشریف لے گئے. اس نے بلا نہیں بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اے میرے پیارے صحابی بتا کیا چاہتا ہے، تیری کیا حسرت اور کیا تمنا اور آرزو ہے. قربان جائیں، اس صحابی نے اپنی جسم کی ساری توانائی کو اکٹھا کر کے تڑپ کر اپنا سر آقا کے قدموں پر رکھ دیا اور زبان حال سے کہا نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو. دل یہ چاہتا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ مال بن جائے، گھر بن جائے، حج میں کرپشن کر کے کوٹھیاں بن جائیں، مسجروں آ جائیں اور جھوٹے پردے درجے کے ہم جھوٹ اتنا بول رہے ہیں. یہ ہے حیات زندگی. میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا ہے مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں تو سارے ہی جھوٹے ہیں، ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ خدا کی قسم جھوٹ بولنے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں. آج قارون بھی آ جائے، وہ ان کی دولت دیکھ کر کہے گا میں تو یوں ہی بدنام ہو گیا، میں تو یوں بدنام ہو گیا. یہ داڑیاں رکھ کے، یہ جبے پہن کے، یہ ہاتھ چموا کے، یہ خانقاہیں بنا کے جو کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم قارون دیکھ کر حیران ہو جائے اور وہ کہے جناب میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو کچھ، صرف یہی کہ نمرود کا کیا قصور تھا، صرف یہ کہہ بیٹھا کہ میں خدا ہوں. اگر وہ خدا نہ کہتا آج کا ہر بندہ خدا ہے، نمرود ہے یاد رکھیں. لیکن اس نے اعلان کر دیا، غلطی اس سے یہ ہو گئی. یہ اعلان کیے بغیر خدا ہے، اعلان کیے بغیر خدا ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نیک کام کوئی مشکل کام، آسان کام ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو، وہ یہ خیال رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہماری ایک نہ ایک دن ملاقات ہوگی. کس سے؟ انہم ملاقو ربہم، وہ ایک دن اپنے رب سے ملنے والے، اپنے رب سے ملنے والے. ایک دن رب سے ملاقات ہونے والی، ایک دن رب سے ملاقات ہونے والی ہے. تو اس بات کا جس کو یقین ہو، اب ہم لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہیں نا، یہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، دنیا داروں کرپٹ کو ملنے کے لیے کھڑے ہیں، ملاقاتوں کے ٹائم لینے کے لیے جناب منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، جناب ہمیں ٹائم مل جائے، ہمیں ٹائم مل جائے. ارے اس سے ٹائم لو جس نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ٹائم لینے کی ضرورت ہے. جب چاہے بلا لے، جب چاہے بلا لے، جس کو چاہے. اگر بجر حافظ علیہ رحمت کو جس حال میں بلا لے وہ پھر پوری زندگی اسی حال میں گزار دے، پوری زندگی کہ میرے اس حال کو رب نے پسند کر لیا تھا. اور پھر جب اس حال کو پسند کر لیا پھر جانوروں کے دل میں محبت ڈال دی. تم نے بشر حافظ کے راستے پر غور نہیں کرنا، اس کے پاؤں پلید ہو جائیں گے. تم نے پخانا نہیں کرنا، اس کے پاؤں ناپاک ہو جائیں گے. قربان جائیں جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. پہلے ہو تو جائیں، صرف زبانی دعوے ہیں. ابھی ایک بچے نے پڑھا کیا جی ساڈی اس سونے نال ایمان سے بتائیں لگ گئی ہے جی، لگی ہوئی ہے، لگی نہیں ہے. لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا، لکھنے والے نے بھی پڑھنے والے نے بھی جیب میں ڈالا ہوا اس نے آپ. ٹھیک ہے نا. اگر میرے مصطفیٰ سے لگ جائے، یاد رکھیں اگر نبی سے لگ جائے تو پھر نظر کسی کی جیب پر نہیں ہوتی، پھر نظر گنبد خضرا کے مکی پر ہوتی ہے. لگی نہیں ہے اور لگائے پھرتے، کام ہے کوئی نہیں،
مسلمانوں جیسا آقا کے غلاموں جیسا اور جناب ان چھڑ دے ہوئے تھے میرا ہے خوش عقیدگی اتنی پیدا کر لی ہے وہ حدیثیں سنایا کرو لوگوں کو میرے مصطفیٰ جب قیامت کے دن فرمائیں گے مولا یہ جو میرے امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا جنہوں نے میری سیرت کو چھوڑ دیا تھا میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل فرما دوں بے عملی کی طرف لے جا رہے ہیں کس کی طرف لے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں گمراہ کر دیا اس قوم کو ہم نے اور علماء کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اور نئی کثر ناخوانوں نے نکال دی اس دور کے ناخوان میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا میں سائنس چشتی کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے نعتیں لکھی جنہوں نے نعتیں لکھی قرآن کو سامنے رکھ کے لکھی حدیث کو سامنے کر کے لکھی میں حضرت احسان بن ثابت کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا میں بات نعت خوروں کی کر رہا ہوں میں ان کے کپڑوں کی ان کے لاکھوں کی بات کر رہا ہوں اور کہتے یہ ہیں کہ ہماری لگ گئی ہے ارے تمہاری آنکھ لگ گئی ہے یاد رکھے تمہارا مقدر کا ستارہ کھو گیا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ ساتھ کئی لاکھوں لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے دین کا سمجھ اسے آنے نہیں دی اگر خوف خدا ہوتا کیا ہوتا خوف خدا ہوتا اللہ کے رسول کا حیا ہوتا تو پھر زندگی ایسے نہ ہوتی پھر بابا فرید کی طرح ہوتی معین الدین چشتی اجمیری کی طرح ہوتی دادا علی حجویری کی طرح ہوتی پھر صحابہ کرام سے فیض ملتا پھر ٹاٹ کا بوریا ہوتا ٹاٹ کا جبہ ہوتا پھر جناب مولا علی کی طرح کی سیرت ہوتی پھر کسی سے ڈرتے نہ پھر کسی کی منتیں نہ کرتے پھر کسی کے جناب ہاتھ نہ پھیلاتے جب بھی ہاتھ اٹھتا اللہ کے آگے زندگی پھر بدل جاتی پھر زندگی اس کا رنگ بدل جاتا اس کا ڈھنگ بدل جاتا اس کے طریقے بدل جاتے چہرے بدل جاتے صورتیں بدل جاتی شکلیں بدل جاتی ارے سیرتیں بدل جاتی پاکستان کا نقشہ بدل جاتا پھر یہ کچھ نہ ہوتا پھر یہ کچھ پھر آرام ہوتا پھر سکون ہوتا پھر بلم بم بلاس نہ ہوتے پھر لوگ مرتے نہ پھر آقا کے نغمے ہوتے ہر کوئی گا رہا ہوتا محبتیں ہوتی جیسے قرآن نے کہا کہ جو میرے مصطفیٰ کے گرد رہتے ہیں پھر وہ کیا ہوتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم پھر یہ ایسے ہوتے پھر یہ کیسے ہوتے پھر یہ ایسے ہوتے رحماء بینہم ہوتے پھر کافروں کو سلوٹ نہ مارتے پھرتے آپس میں گلے نہ کاٹتے پھرتے پھر آپس میں محبتیں باندھتے کافروں کے لیے سخت ہوتے پھر اقبال کا فلسفہ ہوتا وہ ہلکا ہے یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہوتا اور پھر اگر پھر اس کا کوئی مارکا کافر کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا تو پھر جناب شمشیر کی طرح پہاڑ کی طرح پھر مسلمان ڈٹا ہوتا پھر تو زندگی بدل جاتی پھر تو یہ مصیبتیں ختم ہو جاتی لیکن ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کے رسول کا حیا ہے نہ خدا کا حیا نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہ ہمیں رب سے کوئی ملنے کا یقین ہے جی ہے کوئی وہ جس نے کروڑوں کی کرپٹ کر رہا ہے اربوں کی کرپشن کر رہا ہے الحاج کیا ہے الحاج اس کو کیا حیا ہے دین کا اور جو اس کے ہاتھ چومتا ہے اس پر بھی جو اس کے آگے جھکتا ہے دعا کے لیے حضرت صاحب دعا کے لیے ہے اس پر بھی اپنے لیے ہی دعا کر لے میں یاد رکھیں مر جانا ہے ایک دن کیا کرنا ہے مر جانا ہے ایک دن لیکن بندہ مرے کسی عظیم مقصد کے لیے کس کے لیے جب غازی علم الدین شہید کو لوگوں نے کہا رہا نا کہ جناب آپ کے پاس کوئی ماچس ہے کوئی چیز ہے آپ رات کو خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس نے کہا ظالموں اس کے بعد بھی خودکشی کروں گا اب تو میں موت کو اپنے سینے سے لگا رہا ہوں موت کو زندگی سمجھ رہا ہوں جسے تم رات کو یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خودکشی کر رہا ہوں میرے آقا تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے علم دین میں حوض کوثر پر کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں کون سی نمازیں پڑھی تھی گڈ ورک کرتے تھے آج ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے بے ایمان ہیں میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا نمازیں پڑھ پڑھ کے بے ایمان ہے حج کر کر کے بے ایمان ہے حج بھی بے
बेईमानी में करते हैं। किस में करते हैं? बकरे खाते हैं। 100 बकरा मदरसों में खड़ा है, गरीब मर रहे हैं, मौलवी फिट रहा है, मदरसे उसके जनाब भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए के बजट है, कौन देता है? वहीं से खाता है, हराम खाता है, हराम में पलता है, ज़कात खाता है, सदका खाता है और पढ़कर जिक्र मुस्तफा करता है, जिक्र खुदा करता है, तो ईद का प्रचार करता है, कुरान की तालीम देता है। मेरे मुस्तफा करीम के नवासे की हलक में सदके की एक खजूर का कुछ हिस्सा चला गया था, मेरे मुस्तफा ने अपनी उंगली डाल के निकाल लिया था। फरमाया हुसैन, अगर ये खजूर सदके की तेरे पेट में चली जाती, कल करबला के अंदर सर देना मुश्किल हो जाता। कुर्बानी देनी इसलिए मुश्किल हो रही है, सच कहते हुए इसलिए जनाब डर लगता है कि हमारा हलाल ही नहीं है, जिस्म पला हुई हलाल का नहीं है। अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह से मुलाकात का शौक हो, यकीन हो, तो फिर ये चीजें मुश्किल नहीं लगती। अगर नहीं है तो फिर कांपता है बंदा, फिर कहता ये बात कह दी तो फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना हजरत साहब नाराज हो जाएंगे, वहां एजेंसी पीछे पड़ जाएगी, वो मुझे उठा के ले जाएंगे, वो मुझे बंद कर देंगे। कर दे बंद, हाँ जी, क्या होगा? बंद कर देंगे ना, इसलिए मार देंगे ना। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। अपने पास से तो कुछ दिया नहीं है, अपने पास से तो कुछ दिया नहीं है। अब जो अपने मुलाकात का शौक रखते हैं, यकीन रखते हैं और समझते हैं, ईमान रखते हैं, वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और हमने उसी की तरफ लौट कर फिर वो यहाँ दिल नहीं लगाते, फिर वो दिल अपने मौला से लगाते हैं, फिर वो दिल अपने आका से लगाते हैं, दिल फिर वो गुंबद खजरा के मकीन से लगाते हैं, फिर वो अकेले बैठकर झूम कर नाते पढ़ते हैं, है जी, फिर वो अकेले बैठकर अपने आका का जिक्र करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का सही फहम अता फरमाए। वाक़िअ